ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو مالی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے بادشاہ نے ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اگلے 12 سالوں تک پوری دنیا میں گولڈ پرائز گری رہی۔ آخر یہ شخص کون تھا اور کیسے اس نے مالی میں رہ کر پوری دنیا کے گولڈ پرائز کی ایسی تیسی کر دی؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اوکے انفارمیٹیو ٹی وی کی آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں منسا موسیٰ کی، جسے انسانی تاریخ کا سب سے امیر ترین شخص مانا جاتا ہے۔ اتنا امیر کہ آج کے ٹاپ بلینئرز جیسا کہ ایلون مسک، جیف بیزوس اور باقی کے تمام لوگوں کی ساری دولت اکٹھی کر لی جائے تو بھی یہ سب منسا موسیٰ کی دولت کے پاس تک نہیں آ سکتے۔ مالی میں منسا کا مطلب ہوتا ہے سلطان، یعنی کہ بادشاہ، یعنی منسا موسیٰ کا مطلب تھا مالی کا بادشاہ۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر منسا موسیٰ کیسے پوری امپائر کا بادشاہ بنا، اور آخر وہ کون سے سورسز سے جنہیں استعمال کر کے منسا موسیٰ دنیا کا اب تک کا امیر ترین شخص بن گیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں سن 1312 میں جانا پڑے گا، جب بادشاہ ابو بکری کے دماغ میں ایک بات آئی تھی کہ کیوں نہ مالی کی سلطنت کو اور بڑھایا جائے۔ انہوں نے اسی بات پر عمل کر کے 200 کے قریب ملازموں اور 100 کشتیوں کو اٹلانٹک اوشن میں ڈسکوری کے لیے بھیج دیا، تاکہ اٹلانٹک اوشن کی دوسری طرف کچھ اور ہو تو مالی سلطنت کو اور زیادہ بڑا کیا جائے۔ بادشاہ ابو بکری کے حکم پر وہ لوگ سفر پر روانہ تو ہو گئے، لیکن پھر کبھی بھی واپس لوٹ کر نہ آئے۔ کئی مہینے گزرتے گئے، لیکن ان لوگوں کا ابھی تک کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ لیکن بادشاہ ابو بکری کے ذہن میں صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ اٹلانٹک اوشن کی دوسری طرف کسی بھی حالت میں جانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اگلی بار بادشاہ ابو بکری نے خود جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اٹلانٹک اوشن کی دوسری طرف جانے سے پہلے بادشاہ ابو بکری نے موسیٰ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ذمہ داری سونپی، اور وہ ذمہ داری تھی پورے مالی کی گدی سنبھالنے کی، اور وہ بھی ایک بادشاہ کی ذمہ داری کی طرح۔ ذمہ داری دیتے ہی بادشاہ ابو بکری اپنے 3000 کشتیوں کے ساتھ اٹلانٹک اوشن کی دوسری طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے، لیکن پھر نہ کبھی بادشاہ ابو بکری لوٹ کر آئے اور نہ ہی ان کا کوئی آدمی۔ کئی سال گزرنے کے بعد مالی کے لوگوں میں یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ اب بادشاہ ابو بکری کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اس لیے انہوں نے موسیٰ کو ہی مالی کا بادشاہ بنا دیا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مالی سلطنت ابو بکری کے دور تک تو اچھی تھی ہی، بلکہ موسیٰ کے آنے کے بعد یہ الگ ہی بلندیوں کو چھونے لگی۔ گدی پر آتے ہی موسیٰ نے سب سے پہلے تو یہ سوچا کہ کیسے مالی کی ریونیو کو بڑھایا جائے، اور اس وقت اس بات کا جواب بالکل سمپل تھا، کیونکہ اس وقت مالی میں سونا اور نمک کافی اچھی کوانٹٹی میں موجود تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ منسا موسیٰ نے مالی کے قریب ان علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا جہاں نمک اور سونے کی مائنز تھی۔ ان میں سب سے بڑی بمبک گولڈ مائن تھی، جو تب بھی سونا دیتی تھی، اور آج تک یہاں پر سونا اچھی خاصی مقدار میں نکلتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تغازہ مائن پر بھی حملہ کر لیا، جہاں سے نمک نکلتا تھا۔ اس کے بعد پھر کبھی بھی منسا موسیٰ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مالی دنیا کی امیر ترین سلطنت بن گئی۔ پہلے تو منسا موسیٰ نے مالی سے نکلنے والا گولڈ، نمک اور کولا، جو کہ ایک پھل ہے، اسے دوسرے کنٹریز میں ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اصل میں گولڈ کی قیمت مالی میں اس وقت اور آج بھی سیم ہی ہے۔ انفیکٹ آج مالی افریقہ کا چوتھا اور دنیا کا 13واں سب سے بڑا گولڈ پروڈیوسر ہے، اور مالی اس دور میں بھی یورپ اور مڈل ایسٹ سے زیادہ گولڈ بنا رہا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسی وجہ سے منسا موسیٰ اتنا امیر ترین بادشاہ تھا۔ اصل میں مالی میں موجود کوئی بھی سونے کی مائنز منسا موسیٰ کی تھی ہی نہیں، بلکہ اس نے صرف مائن سے نکلنے والے گولڈ پر ٹیکس لگا رکھا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس دور میں اتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا تھا کہ پوری مالی سلطنت اسی ٹیکس پر ہی چلتی تھی، اور دوسری طرف مالی سے نکلنے والا نمک بھی منسا موسیٰ کو امیر سے امیر ہونے میں اہم کردار نبھا رہا تھا۔ اس وقت نمک کی قیمت بھی سونے سے کم نہیں تھی، اسی وجہ سے منسا موسیٰ نے گولڈ اور نمک کی ٹریڈ پر ہیوی ٹیکس لگا رکھا تھا۔ اسی وجہ سے منسا موسیٰ اتنی امیری میں جی رہا تھا۔ اگر منسا موسیٰ کی اس وقت کی ویلتھ کا اندازہ لگایا جائے تو آج 400 بلین ڈالرز بنتے ہیں، اور ان 400 بلین ڈالرز کی ویلتھ کا اندازہ منسا موسیٰ کے 9600 کلومیٹر لمبے حج کے سفر کے دوران دیکھنے کو ملا۔ ہر مسلمان کی طرح منسا موسیٰ بھی حج کرنے کے لیے سن 1324 میں نکل پڑا، پر اس سفر پر وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ 60,000 لوگوں کا قافلہ بھی موجود تھا۔
جن میں 12,000 تو صرف منسا موسیٰ کے غلام ہی تھے، جن کا کام تھا گولڈ سے بھرے باکسز کو اٹھانا۔ جیسے جیسے منسا موسیٰ آگے بڑھتا تھا، اس کے غلام گولڈ ضرورت مندوں کو بانٹتے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی منسا موسیٰ کا قافلہ رکتا تھا، وہاں ہر ہفتے ایک نئی مسجد تعمیر کی جاتی تھی۔ منسا موسیٰ نے کائرو، مکہ، مدینہ اور ہر جگہ پر 20-20 ہزار گولڈ کی اینٹیں بانٹ دی۔ اصل میں اس نے یہ سب چیریٹی میں دیا تھا، لیکن اس چیریٹی کی وجہ سے پورے مڈل ایسٹ اور افریقہ میں ہائپر انفلیشن آ گیا تھا اور سونے کا ریٹ ایک ہی جھٹکے میں گر گیا تھا۔ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی ایک انسان کے چیریٹی دینے سے کسی ریجن میں ہائپر انفلیشن آ گیا ہو۔ اگر اس گولڈ کی قیمت کا اندازہ آج کے دور میں لگایا جائے جو موسیٰ نے صرف چیریٹی میں ہی دیا تھا، تو وہ لگ بھگ $25 بلین بن جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بے حد پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔